فلم اکیڈمی میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم ہے. اللہ کا نام لے کے شروع کریں. بہت بہت شکریہ علی بھائی, تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ سم ٹائم آؤٹ فرام بزی اسکیجول. اور اب مجھے یاد ہے جب آپ کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس سے پہلے بھی ہمارا اسکیجول تھا ایک پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ, ایسے درمیان میں گرفتاری پڑ گئی. تو 103 روز کی گرفتاری کے بعد آپ آج ہمارے سامنے براجمان ہے الحمدللہ. سینچری کر لیا آپ نے. اب اس سینچری پہ آپ کو مبارکباد دینی ہے یا تعزیت کرنی ہے, آپ بتا دیجیے. نہیں مبارکباد دیں. دیکھیں یہ زندگی کا حصہ ہے. سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال قید کاٹی ہے, اور نہ کردہ جرم کے اوپر نہیں بلکہ جرم کرنے سے انکار کرنے کے اوپر. یہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے. 10 سال کی قید, اور وہ قید ایسی ہے, آج کل پیرامڈس کی بیسمنٹ میں انہوں نے وہ قید خانہ کھولا ہے. 300-400 سیڑھیاں آپ نیچے جاتے ہیں زمین میں جہاں پہ سورج کی روشنی نہیں ہے. آج کل جو ہماری جیل ہے یہ اس کے مقابلے میں تو بہت اچھی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے. سیدنا یوسف علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا. اہل البیت علیہ السلام میں سے کئی ائمہ کو جیلیں کاٹنی پڑی ہیں, تو ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہوئے. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا جی الحمدللہ اپڈیٹ ہوا ہے, اللہ کا شکر ہے. تو اپڈیٹڈ انجینئر محمد علی مرزا کے سامنے براجمان ہے. ہاں بالکل ایسے. کیا تبدیلیاں ہیں جو 103 تبدیلی یہ ہے کہ وہ تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ جی گئی. جی وہ علماء جو کل تک مجھے قادیانی کہتے تھے, یہود و نصارہ کے ایجنٹ کہتے تھے, ایجنسیز کا بندہ کہتے تھے, میری غیر موجودگی میں انہوں نے میرے حق میں ویڈیوز بنائی, اور 295C کے حوالے سے جو میرے ساتھ ریاست میں زیادتی کی تھی اس میں وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے, اور مجھے ایک ایک چیز کی خبر اندر مل رہی تھی, اور باہر نکل کے بھی میں نے ویڈیوز تفصیل کے ساتھ دیکھی. تو ظاہر ہے کہ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ میرا سافٹ ویئر ان کے حوالے سے مزید اپڈیٹ ہو جاتا. جہاں تک توہین مذہب کا تعلق ہے تو میں پہلے بھی علماء کے ساتھ کھڑا ہوں جب کبھی ان کے اوپر توہین مذہب کا الزام ہے, کیونکہ جو مسلمانوں کے پلیٹ فارم سے بات کرنے والے علماء ہیں ان کو تعویل کی غلطی تو لگ سکتی ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ توہین کر رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی پرانی توہین والی بات کو وہ اپنے نظام میں ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں, تو ان کے اوپر صرف توبہ پیش کی جائے گی. ان پہ FIRs کٹوانا, ان کو جیلوں میں ڈلوانا یہ بالکل غلط ہے. اور مستقبل میں بھی جب کبھی اس طرح کی کوئی صورتحال بنی تو میں ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو میں سلوٹ کرتا ہوں ان علماء کو جنہوں نے حق کے لیے آواز بلند کی, اگرچہ ان کو اپنی پبلک کی بھی گالیاں کھانی پڑی. اپنے مکتب فکر کے جو اسٹرانچ قسم کے علماء تھے ان کی تیکھی باتیں ان کو سننی پڑی. تو ظاہر میرا سافٹ ویئر تو پھر ان کے لیے اپڈیٹ ہوگا مزید, یعنی میرے دل میں ان کے لیے نرمی کے جذبات. کئی امپورٹنٹ باتیں آپ نے ایک ہی سانس میں کر دی ہیں. انٹینسٹی آف دا اپڈیٹ کیا ہے اس پر تو ہم آگے چل کے بات کریں گے, لیکن آپ نے بھی کہا کہ ریاست نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ مقدمہ ریاست کا مقدمہ ہے, یعنی یہاں پر مدعی مقدمہ ریاست تو نہیں ہے سر؟ ریاست نے پینک کر کے چند لوگوں کی ایکٹیویٹی کی بنیاد کے اوپر ایک ناحق FIR کاٹ دی جو بنتی نہیں تھی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پولیس یہ FIR کاٹ نہیں سکتی, یہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز کا معاملہ تھا, اور اس کے لیے FIA سے ایک الگ سے ادارہ نکال کے اس کی جو سائبر کرائم ونگ تھی اس کو NCCIA کے نام سے ایک پیرلل میں ادارہ کھڑا کیا گیا. وہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس ہونے والی تھی. وہی FIR کاٹنے کے مجاز ہے. پولیس یہ FIR کاٹ نہیں سکتی. بس وہ چند لوگ اپنے ساتھ چند مدارس کے اسٹوڈنٹس کو لے کے, وہ بھی ہمارے جیلم شہر سے نہیں گجرات سے لا کے, وہ یہاں پر ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں جیلم شہر میں چوک کے اندر, اور اس سے پولیس پینک کر جاتی ہے. بظاہر ہی نظر آ رہا ہے, اور وہ FIR کاٹ دیتے ہیں. FIR کاٹ کے ہمیں نہیں بتاتے, ہمیں تو وہ نظر بندی کے نام کے اوپر گرفتار کرتے ہیں. آپ کو بلکہ اس سے بھی پہلے اگر دیکھا جائے, ہاں جی, وہ اس سے بھی پہلے تو انہوں نے میٹنگ کے لیے بلایا تھا, اور وہ اکیڈمی میں میٹنگ ہوئی تھی, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی تھریٹس ہیں تو آپ فیملی کو شفٹ کر لیں اور خود بھی کوئی ایسی جگہ دیکھ لیں, لیکن ایسا ہے نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا جی DC صاحب سے میٹنگ کرنی ہے. ان کے آفس لے کر گئے لیکن DC صاحب وہاں نہیں آئے. پھر انہوں نے کہا جی DPO کے آفس میں میٹنگ کرنی ہے, وہاں پہ گئے, وہاں پہ وہ بھی نہیں آئے. اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک فیکس شدہ کاغذ دکھایا جس پہ DC کے آرڈرز تھے کہ آپ کو 30 دن کے لیے نظر بند کیا جاتا ہے. 3 MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر. تو انہوں نے کہا یہ ہم نے وقتی طور پہ کیا ہے, یہ DC چاہے تو تیسرے دن کینسل کر دے, چوتھے دن کینسل کر دے, لیکن اس میں FIR کہیں ڈسکس نہیں ہوئی. الٹا انہوں نے یہ کہا کہ یہ الفاظ تھے اس امپورٹڈ DSP کے, جس کو اسی کام کے لیے امپورٹ کیا گیا تھا دوسرے شہر سے, کہ جی ریاست جو ہے وہ گھٹنے نہیں ٹیکے گی اس طرح کی تنظیموں کے آگے
کہ ان کے کہنے کے اوپر ہم ایف آئی آر کاٹ دیں، تو ہم آپ پہ ایف آئی آر نہیں دے رہے، آپ کو نظر بند رکھیں گے، اور جب حالات سازگار ہوں گے تو، حالانکہ یہ بھی غلط تھا۔ اس کے بعد بدنیتی اس طرح شو ہوئی کہ وہ نظر بندی کا ڈاکومنٹ انہوں نے ہماری ٹیم کے حوالے نہیں کیا، ورنہ تو ہم اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے وہ اڑ جاتی بغیر کسی وجہ کے۔ ایون آپ اس دور میں دیکھ لیں، 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، 13-14 لوگ فیصل آباد کے جن کا تعلق جو ہے وہ اس پولیٹیکل جماعت کے ساتھ تھا جو آج کل زیر اعتاب ہے اسٹیبلشمنٹ کے، تو ان کو بھی ایم پی او کے تحت گرفتار کیا، لیکن ہائی کورٹ نے وہ آرڈر اڑا دیا کہ ایک بندے نے بھی کچھ کیا نہیں ہے، آپ کے پاس اس کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس نے کوئی اس قسم کی حرکت کی اور آپ نے پکڑ کے اندر ڈال دیے، تو یہ اڑ جانا تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ اڑ جانا ہے۔ کن کو پتا تھا؟ پولیس والوں کو، کہ اگر ہم نے ان کو نظر بندی والے آرڈر دیے تو ظاہر ہے ہم نے تو ٹیسٹڈ کاپی لے کے جا کے چیلنج کرنی تھی نا، زبانی کلامی تو چیلنج نہیں ہو سکتا، تو ان کو پتا تھا اڑ جانا ہے، انہوں نے ایم پی او کہتے ہیں تو میکسیمم 90 ڈیز تک میرا خیال آپ کا جی میکسیمم، لیکن وہ بھی کوئی بنیاد ہونی چاہیے، اس طرح تو نہیں ہے کہ میری محبت میں میری حفاظت کی خاطر مجھے اندر کر دیا۔ اریسٹ وارنٹ دیے گئے تھے؟ نہیں کچھ بھی نہیں، وداؤٹ اینی اریسٹ وارنٹ؟ جی کچھ بھی نہیں، کچھ ایسی بات نہیں، ان کو پتا تھا یہ بونافائڈ سٹیزن ہے، ایم پی او کے تحت جو وجہ تسمیہ بیان کی گئی تھی، ظاہر مینٹیننس آف نقص امن کے خدشے کے پیش نظر آپ کو گرفتار کیا، اور غالباً ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ جی انہوں نے کہا جی ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، اور جو یہ جماعت اس کے پیچھے ہے ان کا مکتبہ فکر جو ہے ایسا ہے جو ربیع الاول کے اندر چارج ہوئے ہوتے ہیں، تو فی الوقت یہ ہے کہ آپ کو اندر رکھتے ہیں آپ کی جان کو بچانے کی خاطر، جو انہوں نے مجھے کنوے کیا پولیس نے۔ ہاں جی پولیس نے، تو ظاہر ہے کہ وہ 12 ربیع الاول تک ہی ہوتا ہے، اس کے بعد تو ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن بدنیتی یہاں پہ شو ہوئی۔ مجھے بعد میں جو جیلم میں سپرنٹینڈنٹ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ جی انہوں نے جاتے وقت مجھے یہ کہا کہ آپ نے ہماری ایف آئی آر کا انتظار کرنا ہے، جو یہاں پہ ایس ایچ او تھا انہوں نے ان کو یہ کنوے کیا، لیکن مجھے نہیں اس نے یہ کنوے کیا، مجھے کچھ اور بات کنوے کی۔ میں نے کہا ایف آئی آر کیوں کاٹنی ہے انہوں نے، جبکہ اس کے تحت وہ 90 دن بھی اندر رکھ سکتے ہیں، کوئی جرم والی بات ہی نہیں ہے۔ اور وہی ہوا کہ اگلے دن ایف آئی آر مارکیٹ میں آ گئی، اگلے ہی دن ایف آئی آر؟ جی اگلے دن آ گئی، 25 کی گرفتاری ہے، منڈے والے دن کی، مغرب کے بعد کی، مغرب اور عشاء کے درمیان کا ٹائم تھا، جیل پہنچتے ہوئے آلموسٹ رات کے 10 بج چکے تھے، مغرب تو میں نے پڑھی بھی تھی یہیں پہ، عشاء میں نے وہاں جا کے ادا کی اپنے ڈیتھ سیل کے اندر۔ یہ وہ ایف آئی آر 295C کے تحت؟ جی وہ مجھے ڈپٹی نے ہی بتایا اگلے دن، ظاہر ہے انفارمیشن تو ان کے ذریعے ملنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو 295C کی ایف آئی آر انہوں نے کاٹ دی ہے، اور اس پہ وقوع 24 اگست کا ڈالا ہے، اور یعنی گرفتاری سے ایک دن پہلے کا۔ سی سی آئی اے کی تحویل میں آ چکے تھے؟ نہیں این سی سی آئی اے کے تو ایپیسوڈ بھی شروع ہی نہیں ہوا نا، پولیس نے کسٹڈی میری اپنے پاس رکھ لی، کیونکہ ایسے رکھ نہیں سکتے تھے، ایف آئی آر کاٹنا ان کی مجبوری تھی۔ ایف آئی آر کاٹنے کے بعد قانون یہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر آپ نے کورٹ کے آگے اسے پروڈیوس کرنا ہے، اب وہ ایف آئی آر کی کاپی بھی نہیں دے رہے، ہمارے جو مخالفین ہیں انہیں خوش کرنے کے لیے تو انہوں نے وہ ایف آئی آر دکھا دی، لیکن ہمیں ٹیسٹڈ کاپی نہیں مل رہی تھی، ادروائز ہم نے اس کو لے کے کورٹ میں جانا تھا، 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے مجھے پروڈیوس کرنا تھا، میرا ٹی ناٹ وہیں سے سٹارٹ ہو جانا تھا، اگر انہوں نے مجھے جیل بھیجنا تھا یا این سی سی آئی اے کے حوالے میری کسٹڈی کرنی تھی تو ٹی ناٹ وہیں سے سٹارٹ ہو جاتا، لیکن انہوں نے وہ ایف آئی آر حوالے نہیں کی، اور پھر یہاں پہ بھی ہمارے جو جیلم میں لیگل ٹیم کے لوگ تھے ان کو شاید انہوں نے کوئی جھوٹی تسلی اس طرح کی دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے 12 ربیع الاول گزرے گا تو معاملات سیدھے ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 25 اگست کی گرفتاری ہے، 26 کو ایف آئی آر کاٹی ہے، ڈیٹ اس پہ وقوع کی 24 ڈالی ہے، حالانکہ 24 کو کوئی ایسا وقوع نہیں ہوا تھا، وہ جو پوڈ کاسٹ تھی وہ تو 1-1.5 مہینے پرانی تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں پہ رکھا، اور 31 اگست کو بروز اتوار فجر کی نماز کے بعد ناشتہ آیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ اپنا سامان سمیٹیں، میں نے کہا شاید وہ کینسل کر دیا، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا نا ڈی سی صاحب چاہیں تو کینسل کر سکتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی آپ کو حافظ آباد لے کے جا رہے ہیں، اگلے گھر جانا؟ جی اگلے گھر جانا ہے، میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہاں کوئی پروٹیسٹ متوقع ہے اور اس میں خطرہ ہے کہ کوئی جیل پھلانگ کے اندر نہ آ جائے، تو آپ کو وہاں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ظاہر ہے ہم تو پھر چل رہے تھے اداروں کے ساتھ ہی، انہی کے حوالے تھے، ظاہر ہے ایک آزاد ریاست کے اندر آپ نے اپنی خود مختاری جو ہے اسٹیٹ کے حوالے کی ہوتی ہے، پھر یہاں سے آلموسٹ 3.5 گھنٹے کا سفر تھا، حافظ آباد لے گئے، اور یہ تھا 31 اگست 2025 بروز اتوار، اور زور کی نماز میں نے وہاں جا کے ادا کی، زور سے پہلے پہنچ گئے، اور پھر 31 اگست سے لے کر 11 ستمبر تک یعنی 9/11 میں وہیں رہا، اور اس دوران نہ انہوں نے ایف آئی آر دی، نہ میرے کسی ٹیم ممبر سے میری ملاقات کروائی، نہ وہ 9/11 خاموشی سے گزر جی جی، اور انہوں نے فون پہ بھی کسی سے کوئی بات نہیں کروائی، باقی جو ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ ہے وہ ساری اسی طریقے سے تھی جس طرح دینی چاہیے، ڈیو رسپیکٹ سب کی طرف سے،
اور سب کو یہ پتا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک قانون کو سب لوگ اوبے کر رہے ہوتے ہیں۔ 11 ستمبر کو انہوں نے پھر بتایا کہ جی رات کو ڈی سی صاحب نے آپ کا MPO کینسل کر دیا ہے اور اب آپ کو جیلم عدالت کے سامنے پیش کریں گے۔ پیش کیوں کریں گے کہ FIR کٹی ہوئی ہے، اور FIR کب کی کٹی ہوئی تھی؟ 26 اگست کی۔ اصولاً ان کو 27 اگست کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو 14-15 دن ہیں یہ سارے کے سارے فالتو خو کھاتے ڈال گئے، کیونکہ یہ تو انہوں نے غیر کٹی قانونی ہوئی تھی یا بیک ڈیٹس کے اندر کٹی؟ نہیں کٹی ہوئی تھی، آپ تک نہیں پہنچی؟ ہاں سوشل میڈیا پہ تھی، لیکن ہمارے لوگوں کو یہ نہیں دے رہے تھے، الٹا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو بس جو ہے وہ سیل کر دی ہے۔ اور تو آپ کی لیگل ٹیم اتنی انکمپیٹنٹ تھی کہ ان تک نہیں پہنچی۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ، معاف کیجیے گا، میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو میں نے پھر اپنی وہ لیگل ٹیم چینج کر دی ہے نا، میری لیگل ٹیم اب اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ 295C میں 103 دن کے اندر ٹرائل سے پہلے بندہ باہر آ گیا۔ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے کہا کہ ریاست نے زیادتی کی، میں سوئی وہاں کی ایسے ہی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا ریاست کے لیے اتنا بڑا تھریٹ تھا، یا ریاست خوف خطرہ محسوس کر رہی تھی انجینئر محمد علی مرزا سے کہ اس نے آپ ہی کے ساتھ زیادتی کرنی؟ نہیں، میں ان کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہوں۔ تھریٹ وہ لوگ ہیں جو ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر اس طریقے سے توہین مذہب کے الزامات لگاتے ہیں۔ لیکن آپ کے بقول تو ریاست نے ان کی سہولت کری جی کی ہے نا، پینک کر کے ریاست ابھی تک کر رہی ہے۔ 2017 کے دھرنوں میں سہولت کاری کس نے کی تھی؟ ریاست نے کی تھی۔ اس کے بعد بھی ایسا ہوتا رہا اور اس کی وجہ سے ان کا کانفیڈنس آسمانوں پہ تھا کہ اس دفعہ بھی ایسا ہوگا، اور وہ کامیاب ہوئے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ میرے اندر جانے کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹس کی دعاؤں کی برکت سے اور کسی حد تک جیل کی تنہائیوں میں میری بھی دعائیں تھیں، 1 مہینے کے بعد وہ سب کے سب اندر ہو گئے اور میں دیکھیں یہاں بیٹھا ہوں۔ اب یہی ایک تھوڑا سا کانٹرڈکشن میرے مائنڈ میں ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ ریاست نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، پھر آپ نے کہا ایک پرٹیکولر ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی جو آج کل بینڈ ہے، بینڈ آؤٹ فٹ ہے، اس کے لوگ تھے، آپ نے کہا سپورٹ کرنے والے ان کی سہولت کاری ریاست نے کی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہی بینڈ آؤٹ فٹ تو بعد میں ہوئی نا، بینڈ اور اس کے لوگ تو بعد میں زیر اعتاب آئے نا، زیر اعتاب بھی ہے اور پھر آپ کو ریلیز بھی کر دیا گیا۔ میں تو کورٹ کے تھرو ریلیز ہوں، انہوں نے تو مجھے ریلیز وہ ریاست نے کیا، یہاں کورٹ کے تھرو ریلیز۔ کورٹ بھی تو ریاست کا ایک ادارہ ہے۔ ایگزیکٹلی، ریاست پھر آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں اس وقت جب ریاست کا ذکر کر رہا ہوں تو اس سے مراد میں پولیس اور یہاں کی لوکل انتظامیہ لے رہا ہوں کہ وہ پینک کر گئے کہ بجائے اس کے کہ وہ مجھے ایک سیف پیسیج دیتے، اور جو لوگ زبردستی تھانے کا گھیراؤ کر کے زبردستی 295C کٹوانے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے تو انہوں نے تھوڑا سا ان کو ریزسٹ کیا، اسی لیے تو MPO آرڈر نکالا تھا، ورنہ تو پہلے دن یہ FIR کاٹتے، لیکن اگلے دن جب پریشر بڑھا تو یہ پریشر نہیں لے سکتے۔ آپ نے کہا ریاست نے گھٹنے ٹیک دیے؟ جی بالکل ٹیکے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، بزدلی دکھائی۔ ریاست سے مراد آپ جیلم کا جو DC تھا انتہائی بزدل آدمی تھا، اس کے بعد اس کی ٹرانسفر بھی ہوگی یہاں سے، اور DPO صاحب ہمارے ان دنوں بائی چانس جو ہے عمرے پہ گئے ہوئے تھے، اور ایک ٹک ٹاکر DPO انہوں نے امپورٹ کیا تھا۔ کس کی بات کریں؟ وہ پتہ سب کو، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹک ٹاکر تھا، وہ مشہور ہے بندہ، احمد محی الدین صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ بس چھوڑیں جو بھی تھا، ہم نام تو نہیں لیں ان گے۔ کے ٹک ٹاکس بھی دیکھیے سر۔ تو وہ ٹک ٹاکر جو تھا اس نے اپنا لطف فرائی کیا، اور بجائے اس کے کہ وہ مجھے کوئی سیکیورٹی پرووائڈ کرتا، اس نے میری سیکیورٹی کی خاطر مجھے پکڑ کے اندر ڈال دیا۔ آپ کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ؟ نہیں کوئی مسئلہ میرے علم میں میں سن یہ نہیں قسم نہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں نے تو اس بندے کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ میں ایکچولی سر یہ تفصیل قائم رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک فرد ریاست نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے۔ یہ آپ کس ریاست میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں؟ پاکستان میں فرد ہی ریاست، ریاست اسلامی جی پاکستان میں فرد ہی ریاست ہوتا ہے۔ ہم کن ڈیموکریٹک ویلیوز کے اندر جی رہے ہیں؟ یہ UK یا امریکہ میں ہم بیٹھے ہیں، بالکل یہی بات ہے۔ کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ جوڈیشری بھی ریاست کا ادارہ ہے، عدالت بھی ریاست، اب آپ نے کہا کہ فرد ہی ریاست ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر آپ کس ریاست کی بات کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میں نے جب آپ سے بات کی اس وقت ڈپٹی کمشنر اور DPO وہ ریاست تھا، جی بالکل، پھر DPO ریاست بن گیا، جی ایسا ہی ہے، ظاہر مل جل کے کیا نا، دونوں نے ریاست بن گئی۔ ہاں جی دیکھیں، جوڈیشری کے اندر تو دیکھیں ایک طریقے سے کام چلا نا، یہاں تو طریقے سے نہیں چلا نا، یہاں تو چوری چھپے سب کچھ ہوا۔ جوڈیشری میں ہم جتنی دفعہ گئے ہیں تو ہمارے سامنے ایک فورم موجود تھا، ان کے سامنے ہم نے اپنے مقدمے کو پیش کیا، وہاں پہ ہمارا مقدمہ سنا گیا، اس کے بعد ایک دفعہ ہماری بیل کینسل ہوئی، پھر ہم ہائی کورٹ میں گئے، انہوں نے جب ہمارا مقدمہ دیکھا تو انہوں نے سیشن کورٹ کو واپس بھیجا کہ آپ شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ سے اس کو ریویو کریں۔ دوبارہ سیشن کورٹ نے جب دیکھا تو انہوں نے پھر تھوڑا سافٹ فیصلہ اس حوالے سے لکھا
کہ دلائل اتنے مضبوط تھے لیکن سیشن کورٹس جو ہے 295C کا وزن نہیں اٹھا سکتے. اور جب وہ دوسری بار ہائی کورٹ میں آیا تو شواہد کی بنیاد کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا جو ہم نے ان کے سامنے دلائل رکھے تھے. لیکن سر دیکھیں یہ 295C کی نوعیت کے مقدمات درجنوں نہیں ہیں, ہمارے یہاں 20 ہیں جی ایسے, اور سپریم کورٹ تک تو معاملہ جاتا ہے. جی بالعموم ایسا ہی دیکھا ہے. یہاں ٹرائل سے پہلے ہی ضمانت مل گئی. اس کی وجہ یہ ہے یا کہ آپ کے پیچھے بھی کوئی نہیں ریاستی فرد نہیں ایسا نہیں تھا, یا مجھے کہنے دیجیے کوئی بگ بردر تھا جس نے آپ کو چھڑا لیا. جن کو آپ بگ بردرز کہتے ہیں نا, ہم خود ان کے بگ بردرز ہیں. تو وہ ہمارے وہ بگ بردر ہے کون ویسے؟ وہ کون ہے جن کو آپ کہہ رہے ہیں, جن کو بھی کہہ رہے ہیں. نہیں میں نے تو ایک انفلوئنسر کی ویڈیو, ہم تو ٹیچر ہیں, ہم تو امت کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, تو ہم سب سے بڑے بگ بردرز ہیں. چاہے ریاست کا کوئی بھی ادارہ ہو, ہمارے اس پلیٹ فارم سے لرن کر. نہیں سر دیکھیں ایک پروفیسر صاحب, پروفیسر جنید حفیظ آپ کے ساتھ ہی تھے, وہ 13 سال سے اندر ہے, 14 وکیل بدل چکے ہیں. ایک وکیل راشد رحمان ہے, میں ان کو نہیں جانتا, وہ قتل بھی ہو چکے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میرے ساتھ جو پروفیسر صاحب تھے ان کا نام پروفیسر انوار تھا, وہ 8.5 سال سے. سر پروفیسر جنید حفیظ 13 سال سے, یہ کس جگہ پہ, اڈیالہ میں. 95C کا معاملہ سر. اچھا اچھا, راشد رحمان ان کا ایک وکیل جا چکا ہے, 13 سال سے اندر ہے, 14 جج چینج ہو چکے ہیں. اور یہاں ایک انجینئر محمد علی مرزا 295C میں ٹرائل سے ایف آئی آر سامنے رکھے نا, اس پہ کیا لکھا ہوا ہے پھر پتہ چلے. 295C نہیں 295C تو ایف آئی آر کا پہلے آپ دیکھیں, میں اس پوری فیلڈ میں جب سے انٹر ہوا نا, قانون کو بھی سمجھتا ہوں, جوڈیشری کس طرح چلتی ہے اس کو بھی سمجھتا ہوں. ایف آئی آر کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 295C اس نے اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے, یہ جوڈیشری نے طے کرتا ہے. اب جنید حفیظ کو ایک تو نہیں ہے, یہاں کتنے ہی لوگ ہیں. آپ اسپیسیفکلی جب کوئی کیس اسٹڈی کریں گے نا تو اس کیس میں ایف آئی آر کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی اگر آپ گھوڑے اور گدھے کو برابر کریں گے تو یہ زیادتی بڑی بات نہیں. بلاسفیمی تو دیکھیں وہ آپ پڑھیں, مثلا میں آپ کو اب نام لیے بغیر, اب میرے تو سب کے ساتھ تعلقات ہیں, مجھے تو ڈر لگتا ہے میں نے اگر کسی کا ذکر کیا تو اس کا کیس کمزور نہ پڑ جائے. ایسے کیسز موجود ہیں جس میں واقعی جو الفاظ ہیں وہ گستاخی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں, لوگ گفتگو کرتے ہوئے اس طرح کی حرکت کر جاتے ہیں. خصوصاً جو ہمارا سیکولر یا لبرل قسم کا طبقہ ہے نا, وہ جب ریلیجن کے اوپر گفتگو کرتا ہے تو اس قسم کے الفاظ ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں جو پاکستان میں توہین مذہب کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. 295C جسٹفائی, میں اس پہ آتا ہوں. جب تک آپ ایف آئی آر میرے سامنے نہیں رکھتے, اس پہ آپ ورڈکٹ لکھی ہوئی نہیں پڑھتے نا, اس وقت تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 295C ڈسپائٹ فیکٹ کہ آپ 103 روز اندر گئے ہیں, پھر بھی آپ سمجھتے ہیں 295C از جسٹفائڈ کسی ایک شخص کے اوپر. ظاہر قانون ہے نا, ریاست کا قانون ہے نا, ریاست کا قانون ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون تو سب کے قانون جو ہے یہ جو بنایا گیا ہے یہ قانون درست ہے یا غلط ہے, یہ پوچھنا چاہتے ہیں. اتنا لمبا سوال ہے. اصل میں وہ کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ اب جن سے ڈرنا تھا وہ تو اندر ہے سارے. سیدھا بات کریں, آپ ایک جملے پوچھے 295C جو ہے کون اندر ہے سر, جن سے ریاست پہلے کرتی تھی, کون ہے وہی مضبوط باتیں مضبوط ہوتی ہے. نہیں جناب, ریاست مضبوط ہوتی ہے. چلے وہ پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا, پولیٹیکل ڈسکشن ہوگا, اسی ٹاپک پہ رہیں. اچھا بات کس کی ہے؟ آپ 295C کی بات کر رہے ہیں کہ 295C قانون درست ہے یا غلط, آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ کو ابھی تک نہیں پتا. میرے ذہن کے اندر خلل آ گیا ہے. آپ نے کہا میں نہیں, خلل تو ابھی آئے گا جب یہ ویڈیو چڑھے گی. آپ کو آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ 295C قانون صحیح ہے یا غلط ہے, آپ اسے غلط سمجھتے ہیں. نہیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. نہیں آپ غلط سمجھتے ہیں اس قانون کو. دیکھیں میں تو آپ سے سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سوال کر رہا ہوں. ہاں جی کریں. 295C قانون جو ہے, قانون ہے پاکستان میں جو قانون ہے, ہاں جی, تو سمپل سی بات ہے. آپ کے نزدیک یہ درست ہے, یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. حضور آپ میرے سوال کو کیوں ٹویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا چلے پہلے آپ نے بہت لمبا کیا تھا نا, آپ مجھ سے سمپل پوچھتے ہیں نا کہ 295C درست ہے, A درست ہے, B درست ہے. میں آپ کو وہ قانون بھی بتاتا اور میں بتاتا اس میں لکھا کیا ہوا ہے اور یہ کس طریقے سے لوگوں کے اوپر لگا کے تو لوگوں کے ساتھ بازو کا زیادتی والا معاملہ بھی کر. درست ہے قانون, حضور میں قانون کی بات, قانون یا قانون کا استعمال. چلے پہلے آپ قانون بتا دیجئے پھر قانون کا استعمال ہوگا. قانون کا استعمال تو بہت سی جگہ پہ بالکل غلط ہوا ہے. مثال کے طور پر قانون درست ہے. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. مثلا 295B پاکستان میں توہین قرآن ہے, اور اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ توہین قرآن یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن کو زمین پہ پھینکے یا اس کو آگ لگائے اس اعتبار سے کہ وہ توہین کی نیت سے اس کی
ایکٹیویٹی پرفارم کرنا یہ بتا رہا ہوں تو اسے 25 سال قید ناقابل ضمانت ہے. یہ توہین قرآن ہے. اب کوئی شخص کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر ڈیوٹی کے اوپر مامور ہے اور بائی چانس وہاں پہ چند کاغذوں میں کوئی قرآن کا ورقہ بھی آ گیا اور اس سے اوور لک ہو گیا اور وہاں اس نے آگ لگائی. جیسے پاکستان میں اس طرح آگ لگائی جاتی ہے اور اس میں ایک ورق جو ہے وہ جل گیا, آدھا جلا ہوا ہے اور آدھا نہیں جلا ہوا. اس طرح کے لوگ بھی اڈیالہ میں گئے ہیں, ان پہ 295 بی لگی ہوئی. 25 سال قانون درست ہے, استعمال غلط ہے. استعمال غلط. 295 بی. اچھا, ہم قانون کے اعتبار سے بھی یہ ریزرویشن رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کو توہین سے بچانے کے لیے اس کے اوراق کو نظر آتش کرتا ہے تو یہ سیدنا عثمان کی سنت ہے. صحیح بخاری میں لکھا ہے سیدنا عثمان کے دور میں جب قرآن کے مختلف جو نسخے تھے ان میں قرات کا اختلاف ہوا, 7 قرات میں قرآن نازل ہوا ہے. صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے. اس میں جو قریش کی قرات ہے جو نبی اسلام کی اپنی قرات تھی, سیدنا عثمان نے اس کو ریٹن فارم میں رکھا, باقیوں کو صرف زبانی رکھا کیونکہ رومنز اور پرشینز نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کو عربی نہیں آتی تھی تو وہ مختلف قرات میں پڑھتے تھے. مثلا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, ایک قرات میں اسے پڑھا جاتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اب دو مختلف انداز میں پڑھی جانے والی چیزیں. تو سیدنا عثمان نے اپنے دور خلافت میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اسے قریش کی قرات میں باقی رکھا اور وہ سارے نسخے ریٹریو کیے جو دوسری قرات میں لکھے ہوئے تھے اور ان کو نظر آتش کیا کہ کل کو کوئی ان کو بنیاد بنا کے کوئی ایسا فتنہ نہ کھڑا کر. نظر آتش کرنا درست ہے کہ دریا برد کرنا درست ہے, کیا ہونا چاہیے؟ سب سے سیف طریقہ ہی نظر آتش ہے, کیونکہ ونس جب آپ اس کو آگ لگاتے ہیں نا تو راکھ بن جاتی ہے تو توہین سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے. یہ جو دریا میں کرتے ہیں, یہاں سے واکنگ ڈسٹینس پہ دریا جہلم ہے, جب پانی کم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں آپ کو اس کے کنارے کے اوپر سینکڑوں صفحات نظر آئیں گے. اس کی وجہ ہے کہ جب پانی کم ہوتا ہے تو وہ صفحات باہر نکلا. نظر آتش کرنے میں کوئی توہین کا پہلو نہیں, کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے ایز پر صحیح بخاری, ایز پر اسلام. ہاں, ایز پر پاکستانی نیشن 100% گستاخی ہے. یہاں پہ تو لوگوں نے قتل کر دیا لوگوں کو اس کام کے اوپر. ایز پر لا, ایز پر شریعہ غلط نہیں ہے نظر آتش کرنا. نظر آتش یہ تو ہو گیا 295 بی. اب 295 سی کے بارے میں 295 سی جو ہے اس میں یہ ہے کہ اسپیسیفکلی کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے جس میں توہین کا شائبہ ہو خود سے, یعنی نبی اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دے جو توہین کے زمرے میں آتی ہو. کسی کی بات نہ نقل کرے. وہ تو قرآن میں نقل ہوئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں پڑھتا ہے, اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے صبح شام پڑھاتا ہے, یہ جادوگر ہے, اس پہ جادو ہو گیا ہے, یہ مجنون ہے. حتیٰ کہ نعوذ باللہ سورۃ المنافقون میں یہاں تک آیا کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب سب سے عزت والا شخص, یعنی وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا, مدینے میں داخل ہوگا تو مدینے کے سب سے ذلیل انسان کو وہاں سے نکال دے گا. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آیا, اللہ نے فرمایا کہ عزت تو اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے لیکن منافقین نہیں جانتے. تم نے ہمارے پیغمبر کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ تم سب سے زیادہ عزت والے ہو, اور نعوذ باللہ ان کے لیے تم نے یہ الفاظ استعمال کیے. اب یہ اتنے سخت الفاظ رپورٹ ہوئے ہیں قرآن پاک میں, اور قرآن سے زیادہ کون نبی کی عزت کی تلقین کرتا ہے؟ قرآن میں تو ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی اسلام کی آواز سے بھی آپ نے آواز کو بلند نہیں کرنا, آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے لا تقولوا راعنا, راعنا نہ کہو, انظرنا کہو. یا رسول اللہ آپ نظر کرم فرمائیں, ہمارا انتظار کریں, کیونکہ یہودی اس لفظ کو بگاڑتے تھے, راعینا اے ہمارے چرواہے. تو صحابہ کرام کو کہا گیا کہ آپ نہ اپنا لفظ بدلیں. لیکن اب میں یہ جب واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ یہودی راعینا کہتے تھے اے ہمارے چرواہے, تو میں یہودیوں کی یہ کوٹیشن آپ کو بتا رہا ہوں. اور قرآن نے کہا کہ آپ نے نبی اسلام کو رائنا نہیں کہنا, رائنا تو صحابہ نہیں کہنا. اسی کے لیے ایک محاورہ ہے نا, نقل کفر کفر نہ باشد. یہ اچھا, اب جب ہم نان مسلم کے کوسچنز کو ایڈریس کرتے ہیں, کرسچنز کے کوسچنز کو ایڈریس کرتے ہیں, تو اس میں ہمیں پھر اس طرح کی چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. مستشرقین جو ہیں, جو یورپ کے ایسے لوگ جو مشرق کے مذاہب کے اوپر لکھتے ہیں اور دسترس رکھتے ہیں, اس کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں یا اس کی تعریف بیان کرتے ہیں, وہ اس قسم کے جب اعتراضات اٹھاتے ہیں نبی اسلام کی کثرت ازواج کے اوپر, انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. آپ دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ, انہوں نے باقاعدہ ایک پوری کتاب لکھی ہے اس پہ, اور اس میں تو ایسے ایسے الفاظ انہوں نے نقل کیے, یعنی ریپسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے کفار نے,
اس درجے تک دجال کا ورڈ استعمال کیا. نہیں وہ انہوں نے کیا نا. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ ساری چیزیں نقل کی اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو شیطان یہ وسوسہ دلائے نا کہ ہم ان کافروں کا قول کیوں نقل کر رہے ہیں، تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ یہ الزامات نبی اسلام کے اوپر انہوں نے جھوٹے لگائے. Now do we need to bring that all in the spotlight? ضروری ہے کہ وہاں سے لا کے اس کو glorify کریں. گلوریفائی تو ہو چکا ہے بھائی، جب پوری دنیا میں مناظرے ہو رہے ہیں، نبی اسلام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. یہ تو ہم کنویں کے مینڈک ہے نا، ہمارے لوگوں کو انگریزی نہیں آتی. دنیا میں جو ڈیبیٹس ہیں زیادہ تر وہ تو انگریزی میں ہو رہی ہیں، چاہے احمد دیدار صاحب کی ہو رحمہ اللہ تعالیٰ یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی حفظہ اللہ تعالیٰ. ہمارے اس کیس میں کئی ایک بکس جو ہیں ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے لینی پڑی ہیں کورٹ میں دکھانے کے لیے. ہم نے آلموسٹ 20 ریفرنس دیے کرسچنس کی کتابوں سے اور 15 دیے مسلمانوں کی کتابوں سے کہ جو ہم نے نقل کفر کیا ہے یہ واقعتاً ان کے عقیدے ہیں. اور اس سے بڑھ کر دیکھیں، مجھے اڈیالہ میں کرسچن بشپ ملے ہیں. ایک تو میرے بالکل ساتھ تھے جن کی 13.5 سال کی قید تھی، ان کے ساتھ کچھ عرصہ میرا گزرا اور وہ نکلنے کے 3 دن کے بعد فوت ہو گئے 72 ایئرس کی ایج میں. اور ان کے اوپر 295C بالکل غلط کٹی ہوئی تھی. ان کا میں نے پورا وہ کورٹ کا فیصلہ پڑھا جو سیشن کورٹ نے دیا تھا، اس میں واضح لکھا ہوا تھا کہ ان سے کوئی ثابت نہیں. ان سے کیا، ان کی کوئی اسسٹنٹ تھی، اس کا بھی کوئی موبائل تھا، اس کا بھی کوئی ٹیکسٹ تھا، اس ٹیکسٹ کا بھی فورینسک نہیں ہوا تھا، کسی دوسرے نے اس کی تصویر اتاری ہوئی ہے کہ اس نے، وہ تو کسی کے موبائل سے بھی آپ بنا سکتے ہیں. اور جج نے لکھا کہ توہین تو ثابت نہیں، لیکن میں پبلک پریشر کی وجہ سے ان کو سزائے موت سناتا ہوں. اور جا کے ہائی کورٹ میں فارغ ہوئی، لیکن 13.5 سال اس بندے کی زندگی کے چھین لیے. ایک مکتبہ فکر کے بڑے مفتی صاحب سے میری ملاقات راولپنڈی میں ہوئی. ہاں جی. اور ان کے ساتھ ایک نشست ہماری تھی ایسی جیسے آپ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں آپ کا حوالہ دیتے ہوئے اس میں نقل کفر نباشت والا اسٹیٹمنٹ ثابت نہیں بیٹھتا ہے. وہاں لیڈر صاحب اپنی بات کر رہے ہیں اور اپنی بات کرتے ہوئے کرسچنس کو لے آئے. پھر کرسچنس سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم کہاں کہتے ہیں، ہم یہ بات کہاں کہتے ہیں، آپ نے ایسی اپنے سے بنا دی. کس کرسچن نے کہا ہے؟ کوئی فتویٰ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں پبلکلی کرسچنز ایسا کہتے ہیں. 4 مہینے ہو گئے کسی کرسچن نے میرے خلاف آفیشلی فتویٰ دیا ہے کہ جو انجینئر صاحب نے ہمارا عقیدہ بیان کیا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں. آپ ذرا وہ فتویٰ لے کے آئیں اور پھر دیکھیں وہ اگلے دن بشپ جو ہے وہ اپنے چرچ میں نہیں ہوگا. اس کی وجہ اسلامی نظریاتی کونسل، جو اسلامی نظر آتی کونسل ہے وہ تو کرسچنز کی نمائندہ نہیں ہے نا، وہ تو مسلمانوں کی نمائندہ ہے. میں کرسچنز کی بات کر رہا ہوں. اچھا، انہوں نے اپنے نوٹ پہ لکھا کہ ان سے بھی انہوں نے کہا مراسلہ بھیجیں گے اور پھر جواب آئے گا. جواب نہیں آیا. بڑی کوشش کی انہوں نے، کوئی بھی جواب نہیں دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے عقیدے میں کتنے پکے ہیں کہ انہوں نے یہ حرکت نہیں کی. میں نے آپ کو بتایا اڈیالہ میں مجھے بشپ ملے تو میرے ساتھ تھے. ان کو جب پتا چلا تو وہ انہوں نے پہلے تو کیا لگایا، انہوں نے کہا یار کتنے جاہل ہیں آپ کے علماء، ان کو نہیں پتا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے، لیکن ہم کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے اگلی بات بڑی حیران کن کی. انہوں نے کہا مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں نے خدا کو انسان بنا دیا ہے، آپ تو خدا کی توہین کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو بھی برداشت کیا ہوا ہے. کیا یورپ امریکہ میں مسلمان نہیں رہ رہے جو ہمارے خدا کی توہین کر رہے ہیں، جیزس کرائسٹ کی؟ اور آپ کا قرآن کہتا ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے. خدا تو روٹی کھانے کا محتاج نہیں ہے، ہم تو جیزس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں. تو آپ بھی تو گستاخ عیسیٰ ہو. اگر ہم گستاخ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقول آپ کے، تو ہمارے عقیدے کے تحت تو آپ بھی گستاخ عیسیٰ ہو. کوئی ایگزسٹ کرنا ہے، ظاہر ہے یہودیوں کے ساتھ کوئی ایگزسٹ کر رہے ہیں نا. کیا وہ جیزس کرائسٹ کو نعوذ باللہ وہ گالیاں نہیں دیتے؟ کچھ تو قرآن میں بھی نقل ہوئی. اگلی بات مفتی صاحب نے یہ کہی کہ this isn't happened for the first time. انجینئر صاحب نے کو پہلی بار تو کیا نہیں ہے. کیا نہیں، یہ ٹاپک اب زیادہ ہو جائے گا. ہاں ان کو کہ ان کی تو عادت ہے. ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ جس مفتی کا آپ نے ذکر کیا ہے اس پہ خود 295A لگی ہوئی ہے، اس کا ٹرائل ہو رہا ہے کئی سالوں سے جی، جس میں اس نے ایک صحابی کا نام لے کر یہ نہیں کہا کہ کرسچنز کہتے ہیں کہ صحابی پہ لعنت ہو، اس نے خود لعنت بھیجی ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے رجوع کر لیا. آپ مجھے بتائیے 12 بجے 2 بجے میں نے ویڈیو بنا دی. جی میں بولتا ہوں، مجھے بتائیے کیا پاکستان میں جو توہین مذہب کے قوانین ہیں 295A B C ان پہ رجوع کرنے سے اس کی سزا ٹل جاتی ہے؟ اگر سزا ٹل جاتی ہے، جو آج 400 بچہ جو ہے اڈیالہ میں اور لاہور جیل کے اندر قید ہے، وہ تو اگلے دن ہی باہر آ جائے گا ایک توبہ لکھ کے. توبہ پاکستان کے قانون میں ہے ہی نہیں ہے، اور یہ ہمارا سب سے بڑا شکوہ ہے ریاست سے کہ آپ توبہ کی شک اس میں ڈالیں. ان تینوں قوانین میں توبہ ہے ہی نہیں ہے. توبہ ہونی چاہیے. میری ڈاکٹرن میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی توبہ قبول ہے، لیکن پاکستان کے قانون میں اس کی توبہ نہیں ہے. اور اگر اس قسم کا کوئی مقدمہ مجھ پہ بنے گا تو یہ کہیں گے یہ توبہ کرے تب بھی قبول نہیں ہے.
اچھا میں نے اسے پوچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے تو توبہ کر لیا، رجوع کر لیا. انجینئر صاحب تو وہ بھی نہیں کر رہے. ہاں جی میں پہلے ادھر ہی آ رہا تو ہوں. اپنے جی اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو اس طرف لے کے آ رہا ہوں کہ جو انہوں نے توبہ کی ہے وہ توبہ قبول نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان کے قانون میں توبہ نہیں ہے. مثلا اگر آپ قرآن پاک کو پاؤں کے نیچے مسل دیں نعوذ باللہ 295 آپ کے اوپر لگے گی، اس کے بعد آپ توبہ کریں تو توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ ان تینوں قوانین میں توبہ کی شک نہیں ہے. آپ نے سزا بھگتنی ہے تب آپ کی توبہ ہوگی، پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے. ایک اور مفتی صاحب پہ 295 اچھا بھی لگی ہوئی. ہاں میں آپ کو بتا پھر انہوں نے بھی توبہ کی اور جی. علماء کرام تو اس وقت بھی میری ویڈیو آئی تھی کہ یہ پیکج آپ دوسروں کو بھی دیں اور یہ شک ڈلوائیں قانون میں، وہ بھی غیر قانونی ہوا ہے. وہ جو توبہ ہے ان کی پاکستان کے قانون کے تحت غیر قانونی توبہ ہے. اسلام کی روح سے درست ہے، لیکن اسلام کو تو یہ مانتے کوئی نہیں ہے نا. مطلب ریاست ہماری جو ہے وہ تو اپنے قانون کو دیکھے گی نا، قانون کے مطابق چلے گی نا. اسلامی قوانین تو ابھی اس میں کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، یہ لوگ بھی توبہ کے قائل نہیں ہیں. ان میں سے کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے خلاف اتنی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی کہ یہ کہتا ہے کہ توبہ کی شک شامل کرو. میں آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں، یہ قائل ہی نہیں ہے. یہ تو جب میرے اوپر لگ گئی نا تو پھر انہوں نے کہا جی ہم تو توبہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتا. 295 یہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. اس نے سیدنا عمر ابن عاص پہ نام لے کے لعنت بھیجی ہوئی ہے خود، اور بعد میں اس نے کہا کہ میں نے عمر ابن عاص نہیں عمر بن سعد کہنا تھا. سبقت لسانی. یار سبقت لسانی یہ نہیں ہوتی ہے. عمر بن سعد ہوتا تو میں مان لیتا. عمر بن سعد اور عمر بن عاص میں زمین و اسمان کا فرق ہے. مجھے پتہ نہیں چلا. جی پتہ نہیں چلا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو پتہ چل گیا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پتہ چلا. یہ ویڈیوز اس نے ساری ریٹریو کر لی تھی. جب اسے پتہ چلا وہ ایک کسی نے بنائی ہوئی لیک کر دی، پھر اس کو مجبوراً آنا پڑا. اس کا کوئی بھی مفتی باقی مفتیات کو ساتھ بٹھا کے چلے میں اگلا پیکج دیتا ہوں، مسئلہ ہی ختم ہے. یہ اتنا کانفیڈنٹ ہے نا، اسے کہیں کہ اسلامی نظر آتی کونسل جو ان فرقوں کی ہے نا، جس میں 10 بریلوی بیٹھے ہوئے اس کے فرقے کے اور 10 باقی سارے ملا کے ہیں، نظر آتی کونسل میں یہ اپنا کیس بھیجے کہ میں نے حضرت عمر بن عاص پہ نعوذ باللہ لعنت کی ہے لیکن میں نے توبہ کر دی ہے، بتائیں میری سزا کیا ہے. وہ لکھیں گے 10 سال قید ہے آپ کی سزا.